بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آرکیٹیکٹ احسان جتوئی اور آپ بلڈنگ ٹپس دیکھ رہے ہیں۔ چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ پلاٹ خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور پلاٹ کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شہروں میں رہائشی علاقے ہوتے ہیں ان کی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اسٹیبلش بلڈ اپ ایریا اور دوسری ہوتی ہے اپرووڈ سوسائٹیز۔ اچھا، یہ اسٹیبلش بلڈ اپ ایریا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلش بلڈ اپ ایریا وہ ایریاز ہیں جو گلی محلے کے ہوتے ہیں، جو خود بخود لوگوں نے جہاں پہ رہنا شروع کیا، جان بادی ہو گئی اور گورنمنٹ نے ان کو اپنی میٹروپولیٹن ایریاز میں شامل کر کے اسٹیبلش بلڈ اپ ایریا بنایا۔ اور یہ بھی باقاعدہ گلی محلے جو ہوتے ہیں ان میں بھی نقشے پاس ہوتے ہیں اور ان کا بھی جو ہے کافی ریٹ ہوتا ہے۔ ان میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی پابند ہوتی ہے کہ ان کو سہولیات دی جائیں، گیس، بجلی، پانی، ہر طرح کی سہولیات ہوتی ہیں اور باقاعدہ رجسٹری ہوتی ہے، ان کی بھی فرد ہوتی ہے اور یہ پراپر ایک چینل ہوتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ پلاٹ کو بڑا اگر پلاٹ ہے اس کو تو آپ چھوٹا کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور اس میں آپ رد و بدل پلاٹ کے سائز میں کر کے اپنے حساب سے بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹیبلش بلڈ اپ ایریا کا اپنا ایک اس طرح کا ایک ایج ہے۔ اور جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان میں رہنے کا ایک اپنا طریقہ اور ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ اچھا، جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ شہروں کے ارد گرد جو ڈیولپرز ہوتے ہیں حضرات، وہ جگہ لے کے ایک باقاعدہ پوری سوسائٹی ان کی انفراسٹرکچر کے حساب سے ایک تعمیر کرتے ہیں کہ جس میں انسان کو ہر طرح کی سہولیات دینے کا ان کا مکمل طور پہ دعویٰ ہوتا ہے۔ سوئی، گیس، بجلی، پانی، چار دیواری، سیکیورٹی، ہر طرح کی سہولیات وہ دیتے ہیں۔ اب ان میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں ایک پرووڈ سکیم ہوتی ہیں اور ایک نان پرووڈ ہوتی ہیں۔ جو پرووڈ سکیم ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ ہوتی ہیں، اور جو دوسری غیر منظور شدہ ہوتی ہیں ان میں پلاٹ خریدتے وقت کن باتوں کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں اب بتا دیتا ہوں۔ اچھا، جو لوکل گورنمنٹ سے منظور شدہ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں پلاٹ خریدنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کالونیاں سوسائٹیز ہیں وہ اپنی مرضی کے حساب سے پلاٹ کا جو سائز ہوتا ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ وہ منظور شدہ ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ اپنا انفراسٹرکچر برقرار رکھنے کی پابند ہوتی ہیں۔ ان میں جو جیسا کہ گرین بیلٹ ایریا اس میں وہ چینج کر کے اس کو پلاٹ میں کنورٹ کر کے جگہ کو وہ بیچ نہیں سکتے۔ پارکس کا جو ایریا ہے وہ سیم اسی طرح جو ہے وہ آپ کو جس طرح نقشہ ان کا منظور ہوا اسی طرح وہ موقع پر بھی ویسے کا ویسے رکھنے کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح پلاٹ کی نمبرنگ ہوتی ہے باقاعدہ، پلاٹ کے نمبر چینج نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ جب نقشے منظوری کے لیے چلا گیا پاس ہو گیا تو ان کی باقاعدہ ایک نمبرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ تتیمہ لگتا ہے۔ ڈیولپڈ سوسائٹیز میں پلاٹ کی باقاعدہ نمبرنگ ہوتی ہے، تتیمہ لگتا ہے، اور ان سوسائٹیز میں فراڈ ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، اور باقاعدہ اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے اور موقع پہ موجود جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کا یہ فائدہ ہے۔ اور اس میں اور جو پرووڈ سکیم نہیں ہوتی، سہولیات دونوں میں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کو ایج کس میں ملتا ہے۔ کہ ابھی یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے پلاٹ جو ہے وہ آپ نے اب انفراسٹرکچر کے حساب سے خریدا ہے، آپ نے پیسے اس کے پے کیے ہیں، کل کو وہ جو ہے کالونی والے ہی وہ جگہ جو آپ نے پارکس دیکھی تھی، گرین بیلٹ دیکھا تھا، وہاں پہ بنا ہوا ہے نقشے پہ یا بھی وہ بن رہا ہے، اور بعد میں جب ان کے پورے پلاٹ سیل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جگہوں کو پلاٹ بنا کے وہ سیل کر دیں۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اگر منظور شدہ سکیم نہ ہو تو، صحیح ہے۔ تو اگر غیر منظور شدہ سکیم ہے تو اس کا یہ سارا کچھ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ تتیمہ نہیں لگتا، اس میں نمبرنگ اپنے حساب سے فرد واحد جو ہے وہ چینج و رد و بدل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، گورنمنٹ اس میں ضامن نہیں ہوتی۔ اس میں اگر آپ کو پلاٹ خریدنا پڑے، سہولیات دونوں طرح میں ہوتی ہیں، گیس، بجلی، پانی، یہ دونوں سوسائٹیز میں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ منظور شدہ سکیم میں گیس اویلیبل نہ ہو،
لیکن جو دوسری اسکیم ہے غیر منظور شدہ ہو، اس میں گیس کی بھی سہولت ہو، تو اگر آپ اس میں لینا چاہیں، اور چونکہ سستا بھی ہوتا ہے، غیر منظور شدہ جو اسکیم ہوتی ہے ان میں پلاٹ سستا ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پہ لینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ قسطوں پہ پلاٹ نہ خریدیں، انسٹالمنٹ نہ کرائیں، فوراً کیش پہ آپ پلاٹ خریدیں اور فوراً چار دیواری کر کے اپنا قبضہ وہاں پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اس میں جو ہے پلاٹ کا رد و بدل تتیمے کی وجہ سے، کیونکہ نمبرنگ نہیں ہوتی، کمی پیشی ہو سکتی ہے، سیل پرچیز میں پرابلمز آ سکتی ہیں، تو اس لیے آپ اپنا جو ہے فوری طور پہ قبضہ رکھیں اس پہ۔ اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پلاٹ خریدتے وقت کیا جو باتیں ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اب وہ سمجھ لیں، وہ شاید اگر وہ بلٹ اپ ایریا، اسٹیبلش بلٹ اپ ایریا ہو یا ڈیولپڈ سوسائٹیز ہو، منظور شدہ ہو، غیر منظور شدہ ہو، لیکن ان میں جو ہے وہ پلاٹ خریدتے وقت کیا کچھ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے لوکیشن ہے، اس کی ڈائریکشن ہے پلاٹ کی، آپ دیکھیں کس سمت میں ہے اور اس کی جو ہے وہ پراپر سائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مین اس کو روٹ کون سے مل رہے ہیں، کہ اس کے سوسائٹیز میں انٹری ہونے کا راستہ کیسا ہے، اور یہ ان فیوچر میں ہے یا ابھی موقع پہ موجود ہے یا ان فیوچر ہے ان کا، اور یہ چیزیں جو ہے ایکسیس، جو مین روڈ سے ایکسیس ہے وہ بھی آپ ان کو جج کریں کہ یہ کتنی ہے اور یہ پراپر ان کی اپنی جو ہے وہ ملکیت ہے یا نہیں ہے سوسائٹیز کی۔ اس کے علاوہ آپ شہر سے جو ہے وہ ڈسٹینس بھی مائنڈ میں رکھیں کہ جہاں پہ آپ نے پلاٹ لیا ہے وہ شہر سے کتنی دور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ کو شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنا پڑے گا، اور یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ شہر میں بار بار آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ، آپ کی پراپرٹی شہر سے بہت زیادہ دور ہوگی تو اس کو ڈی ویلیو ہو جائے گی، اس لیے خدشہ ہے۔ تو آپ اپنا جو پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، وہ شہر کے بالکل پاس خریدیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کا جو ہے روڈ لیول چیک کریں، ٹھیک ہے، اپنی سوسائٹیز کا پلاٹ کا، کہ جو ہے وہ اس کی جو ہے روڈ لیول جو ہے اس کا جو ہے ڈلوان تو نہیں ہے، کمی تو نہیں ہے، وہ مین روڈ سے کہیں نیچے تو نہیں ہے زیادہ، اس طرح جو ہے وہ کالونیوں میں جو ہے وہ پرابلمز آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب پلاٹ خریدیں تو اس کے ارد گرد کے جو دوسرے پلاٹ ہیں ان کے ریٹ بھی چیک کر لیں، پوچھ لیں کسی سے، دوسرے مال، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ ریٹ کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ فراڈ سے بچیں گے۔ پلاٹ ہمیشہ جو ہے وہ نیٹ کیش پہ ہی لیں، قسطوں پہ، انسٹالمنٹ پہ پلاٹ نہ خریدیں۔ بلٹ اپ ایریا ہو، ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوں، پلاٹ ہمیشہ جو نیٹ کیش پہ خریدیں۔ اور اس کے علاوہ پلاٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سائز آپ وہ دیکھیں، کونے کترے والا پلاٹ جو ہے وہ سیم ریٹ پہ آپ ہرگز نہ خریدیں۔ اس میں جو بھی انوائرمنٹ پرابلم ہو وہ آپ نوٹ رکھیں کہ اس میں یہ کمی پیشی ہے، تو اس حساب سے آپ اپنا ریٹ لگا کے پلاٹ خریدیں۔ باقی جو ایک ساتھ میں نے بتائی ہیں قسطوں اور انسٹالمنٹ میں جو پرابلمز ہیں، اور یہ کیوں نہیں خریدنا چاہیے اس طرح کی، اس پہ میں آپ الگ سے ایک ویڈیو آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔